टाउन के लिए हमने, देखिए यहाँ टाउन में वो बंकर था, बड़ा डार्क था, उसको हटाना मुश्किल नहीं था, नामुमकिन था, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस हमने किया, गए जाके बुलडोजर कर दिया उसको, बहुत शोर उठा, मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इरफान लोन। इलेक्शन दंगल जो हम सीरीज चला ही रहे हैं, और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद है, ये जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी है, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सज्जाद गनी लोन। सर पहले तो आपका शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, बिजी शेड्यूल है आपका और आपने हमें टाइम दे दिया, इसके लिए शुक्रिया। हालांकि मैं तो चाहता था कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेकिन आप दो हल्का असम्बली जो इंतखाबात वहाँ से लड़ रहे हैं, कुपवाड़ा और हंदवाड़ा से, तो हम बात इसी पे करेंगे। पहले कुपवाड़ा पे आते हैं। हंदवाड़ा जो है वो ये हमेशा ही माना जाता था कि सेफ हेवन जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए और आपके लिए, लेकिन आप इस बार हंदवाड़ा से निकल के कुपवाड़ा की तरफ गए। क्या इसके पीछे सोच थी कि कुपवाड़ा से भी लड़ा जाए? ये कुपवाड़ा एक चैलेंज था, कुपवाड़ा मेरे लिए चैलेंज था, कुपवाड़ा मेरी पॉलिटिक्स के लिए चैलेंज था, तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और वहाँ चला गया। तो उसमें ये है कि हालांकि मेरे लिए कुपवाड़ा एक आंख है और हंदवाड़ा दूसरी आंख है। मैं जम्मू कश्मीर लेवल पर पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ बड़े फितनेबाज हैं जो सियासत गरमाने के लिए कभी कभी मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनका रवैया जो है कुपवाड़ा की तरफ ठीक नहीं है, ये सारा हंदवाड़ा ले जाते हैं जब इनको ताकत होती है, जब ये इक़्तिदार में होते हैं। तो वो एक तड़प थी मेरे दिल में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला कि नहीं, हम उनको अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, हम उनको बड़े नदामत के साथ वहाँ जाकर बोलें कि आज हमें आप वोट दे दें, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं। जो सियासी हरीफ है वो सियासी हरीफ हैं, तो ऑब्वियसली फिर इस तरह की बात तो आ ही जाती है, लेकिन वहाँ पे जो इस वक्त सियासत है और जिस तरह के कैंडिडेट्स हैं, हाउ डू यू सी ऑल दिस सिनेरियो, इंक्लूडिंग की जो कैंडिडेट्स हैं आपके खिलाफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के, तो वो क्या आपको लग रहा है कि एक चैलेंजिंग हो सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी इज्जत से नाम लेता हूं अपने अपोनेंट्स का, चाहे वो चौधरी साहब हैं, यहाँ हंदवाड़ा में बहुत वेटरन लीडर हैं और पुराने लीडर हैं, तो मेरे उनके साथ जो इख्तलाफ हैं आइडियोलॉजिकल वो अलग, लेकिन मैं तो ऐसे ही वहाँ नासिर सुकामी साहब हैं, मेरे फैमिली मतलब फ्रेंड भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। तो फिर दूसरे फयाज साहब हैं, वो पीडीपी से, वो तो मेरे साथ भी रहे हैं, हमारी पार्टी में भी कुछ देर रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं क्रिकेट किट्स की, फिर कुछ पैसे का भी आ रहा है, तो अच्छा नहीं है। पॉलिटिक्स शफाफ होनी चाहिए, बिल्कुल शफाफ। मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि हमारे जो हंदवाड़ा सेगमेंट है उसमें टोटल शफाफ पॉलिटिक्स है, और यही मेरा ख्वाब है कि कुपवाड़ा में भी शफाफ सियासत आए, मेरिट पर जो है वोट पड़े, मेरिट पर, टोटल मेरिट पर। ये क्रिकेट किट्स, ये बाकी जो ये घी के डब्बे, आटे की बोरियां, इससे थोड़ी ना लोगों की तकदीर बदल सकती है, इलाकों की तकदीर बदल सकती है। अगर हमने बुलंद तकदीर के लिए देखना है कुपवाड़ा के लिए, तो हमें देखना है कि इनके यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट की, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन आवर J&K, सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट। मुझे पूरा फिगर्स नहीं, क्या करोगे आप उसके लिए, कैसे, क्या आपके पास कोई प्लान है? जहां तक बंड है, ड्रेन है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सरपंच का काम है, एमएलए का काम नहीं। मेरा है कि एमएलए का काम करे, और कुपवाड़ा में आज कुपवाड़ा की असेंबली जो है अगर हमें मौका देती है तो हम इनको बता दें कि एमएलए का काम क्या होता है। मैं बिल्कुल बहुत ही नदामत से, आई डोंट वांट टू साउंड ओवर कॉन्फिडेंट, सबने काम किया है, जो मेरे हरीफ हैं उनने भी काम किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल जो हमने हंदवाड़ा में काम किया है, मैं वो रोल मॉडल के तौर पर उनके सामने रखना चाहता हूँ कि आपके पास भी एमएलए था जो बाकी पार्टियां थी, मेरे पास भी था, हुकूमत तब शायद पीडीपी की थी क्योंकि ज्यादा उनके एमएलए मिनिस्टर थे, और मेरी, लेकिन हमारे वोटों में अल्लाह ताला ने कितनी बरकत दी, क्योंकि वो वोट बड़ा खुश असलूबी से, मोहब्बत से, नेत खुलूस से दिया गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह निकला कितना उसमें। एक मेडिकल कॉलेज आया, बायोटेक पार्क आई, बंगस रोड आया, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का मैग्नेटाइजेशन आया, सोलर आया, जो गरीब लोग हैं जो पेंशन लेते हैं सरकार से 200 रुपये से 1000 हुआ, मैरिज असिस्टेंस शायद ट्रिपल हुआ। तो ये तो एक वोट की न्यामत है जो मिला। अब हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी वोटों के साथ, वहां क्या मिला। सो दैट इज, मैं वो लेकर कुपवाड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी एज सच,
لولاب کا حصہ، ہندواڑہ کا حصہ، کپواڑہ کا حصہ، اور وہاں کی جو جیوگرافی یا ٹوپوگرافی ہے وہ بہت مختلف ہے، ہر جگہ کا الگ الگ ہے. تو آپ اس چیلنج کو کس طرح سے، کیونکہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کبھی جب ہم کلاروس کی بات کریں وہ ڈیولپڈ نہیں ہے، اوپر موری علاقے میں تو آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے. ہم ہائیما کی بات کریں گے، اوپر تو چھوڑیے نیچے بھی جو حالت ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہے. کہ وہ کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ایک نئے طریقے سے اس سیٹ پہ ریجونیشن کرنی ہے ڈیولپمنٹ کی؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو بولا میں نے چیلنج لیا. مجھے بتائیں، جب ہم کبھی آپ کو ملتے ہیں، کبھی آپ کو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، کبھی ہم آپ کو کسی ٹی وی چینل پر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو بڑے غصے سے آپ بول رہے ہوتے ہیں یہاں وہ نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہے. تو میں بھی آج غصے سے پیار سے بولنا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر نہیں ہے تو آپ اپنا ریپرزنٹیٹیو بدلیں. ایسا کیا ہے کہ پچھلے 40 سال سے آپ نے 1 یا 2 پارٹیز کو ووٹ دیا ہے؟ اگر آپ نے انہی 2 پارٹیز کو ووٹ دیا ہے کہ جو برا حال آج کی ڈیٹ میں ہے، جن حالات سے آپ کے بچے گزر رہے ہیں، آپ کی فیملیز گزر رہی ہیں، کیا اس کے جو ذمہ دار ہیں صرف وہ لیڈر ہیں یا آپ بھی ہیں جو ووٹ دیتے ہیں؟ آئی تھنک ان کو سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے. جو ٹرائیڈ ٹیسٹڈ فیلڈ ہیں ان کو سائڈ پر کر دینا چاہیے. چاہے بندے نئے ہوں، پارٹیاں تو پرانی ہیں. میں وہ ایک بات بتا دوں، میں نے یہ بایو ٹیک پارک لایا ہے، یہ میں پی ڈی پی کی طرف بولتا ہوں، حالانکہ میں ان کے ساتھ کام کیا ہے تو کبھی کبھی اچھا نہیں لگتا ہے بولنا. لیکن اس بایو ٹیک پارک کو ہندوارہ یا ڈسٹرکٹ کپوارہ لاتے لاتے مجھے پی ڈی پی رجیم سے تب کتنی جو ہے اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا وہ میرا اللہ جانتا ہے. حالانکہ انہوں نے خوب ووٹ دیے تھے ان کو. تو یہ سب انہوں نے دیکھنا ہے کہ 50 سال میں کون سا ایک ایمپلائمنٹ جنریٹنگ انسٹیٹیوشن انہوں نے یہاں لایا ہے. اب وقت وہ آ گیا ہے، ڈیجیٹل گورننس آ گئی ہے. اگر پہلے 100 گورنمنٹ ملازم تھے شاید اس جگہ اب 70 ہی لگیں گے. یہاں سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ہر گھر میں بی اے ایم اے بیٹھا ہوا ہے. کیا اس لیڈرشپ نے سوچا ہے کہ یہ امپلائمنٹ کہاں سے حاصل کریں گے؟ میرے پاس پلان، مجھے لگتا ہے میرے پاس پلان ہے، میں اسی کی بات کرتا ہوں. اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی بھی ہے وہ فنڈز جنریٹ کرنے کی کہ یہاں آ کر وہ ایک اکنامک ریولوشن لائے. جو ہم نے تھوڑا بہت 2.5 سال میں وہاں کیا، ہم اس سے زیادہ کر، لیکن یہ لوگوں تک ہے. ابھی پچھلی بار پارلیمنٹ ہوا، میں وثوق سے کہتا ہوں میں نے نہیں ہارا، میرے سے زیادہ ڈسٹرکٹ کپوارہ نے ہارا. وہ سوچیں تب کہ ووٹ سے انقلاب آ سکتا ہے اور اسی ووٹ سے بربادی ہو سکتی ہے. ایک خواب تھا کہ بھئی یہ ٹورزم کے نقشے پر آئے، ایک چرننگ ہو رہی ہے، ٹورسٹ ریزورٹس ڈیولپ ہوں گے. ایک موڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، آج کی جو موڈ ہے کہ بھئی ٹورزم. اگر اس ریس میں اگلے 10 سال میں ہم پیچھے رہ گئے تو اگلے 700 سال میں آپ کا یہاں ٹورزم نہیں ہوگا. اور ٹورزم کے بغیر اور ہارٹیکلچر کے بغیر، ہائی ٹیک ہارٹیکلچر، ان دو کے بغیر مجھے کوئی راستہ نہیں نظر آتا کہ یہاں امپلائمنٹ جنریشن ہو سکتی ہے. جموں کشمیر ہندوستان کے اینڈ پر ہے، اس جموں کشمیر کے اینڈ پر کپوارہ ہے. یہاں مینوفیکچرنگ نہیں ہو سکتی ہے. یہاں ایون ٹورزم انفراسٹرکچر جب آپ کریٹ کرو گے آپ کو ایک نیش ٹورسٹ لانا. لیکن اس ٹورزم انفراسٹرکچر کو کریٹ کرتے کرتے ہزاروں کروڑ لگے. کون آ کر بولے گا میں وہ دوں گا؟ یہاں بھی نیشنل کانفرنس ہے، انہوں نے بولا کہ ہم جی 5000 کر دیں گے اولڈ ایج میں. اب کے بعد وہ بولیں تو مانا نہیں جائے گا. لیکن آج تک جو سیریس ہوتا وہ بولتا کہ بھائی اس وقت جو ہیں اتنے بینیفیشریز ہیں، اتنے لاکھ بینیفیشریز ہیں، جب ہم 4000 بنائیں گے بڑھائیں گے تو یہ 2500 کروڑ بن جائے گا اور یہ پیسہ ہم یہاں سے لائیں گے. جس کو جھوٹ بولنا ہے، جس کو پہلے پتا ہے کہ ان کی حکومت آنی نہیں ہے، پھر پتا ہے کہ اللہ معاف کرے اگر آئی تو ہم نے دینا ہی نہیں ہے، تو وہ فگر ڈال دیا میں 5000 کر دوں گا. ارے بھائی صاحب، گھر میں بھی جب پلاننگ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر تنخواہ 100 روپیہ ہے یا 10,000 روپیہ ہے، اس میں ہم میٹ کتنے کا لیں گے، ہم چاول کتنے کا لیں گے. آپ اتنا 2,500-3,000 کروڑ کا کمٹمنٹ کر رہے ہو، یہ تو دیکھو ہے کتنا. آپ میرے کو پوچھیں میں ابھی بول دوں گا کہ ورلڈ بینک سے کتنا لیں گے، جو گورنمنٹ آف انڈیا کی ایگزسٹنگ اسکیمز ہے وہاں سے کتنا نکال پائیں گے، گورنمنٹ آف انڈیا کا اسپیشل پیکیج کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اور کیسے ہم ایک 10 سال میں یہاں ایک ٹورسٹ انفراسٹرکچر کریٹ کر سکتے ہیں جس میں 20-30 لاکھ لوگ آئیں اور وہ جو کہ تقریباً 50-60-70 ہزار لوگوں کو کام پر لگا دیں. میں ابھی اس پہ اور آ جاتا کپواڑہ پہ، لیکن وقت کی کمی، میں ہندواڑہ پہ آ جاتا ہوں. ہندواڑہ میں
2014 में मैसिव लीड आपने सीट जीती, 2019 में बरकरार आप आगे बढ़ गए, 2024 में अभी जिस तरह की भी वेव चली लेकिन आपकी सीट सबसे सेफ पार्लियामेंट में, अभी असेंबली आ रहा है। तो आप जहाँ पे भी जाते हैं, मैंने आपकी मुख्तलिफ स्पीच में जो मैं अभी भी सुन रहा था, आप वहाँ पे कह रहे हैं कि जो 10,000 की लीड है उसको अब बढ़ाना है। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि मैं हम्बली जो सियासी हरीफ है उनका नाम ले रहा हूँ, लेकिन साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि इसको बढ़ाना है, तो आपको लग रहा है कि वो बढ़ सकती है? क्यों नहीं बढ़ सकती है? हमने काम किया है, बढ़ सकती, क्यों नहीं? हमने काम किया है, बढ़नी चाहिए और बढ़ती रही है। हर जगह इसने इंक्रीज ही दिखाया है एज ए परसेंटेज। तो मैं शुक्रगुजार हंदवारा के लोगों का। मैं जिंदगी में अगर मेरे अल्लाह मुझे बोले तेरे को नई जिंदगी देते तो क्या क्या मांग लेगा, तो मैं अपनी फैमिली मांगूंगा, माँ बाप, बीवी, बच्चे और हंदवारा के लोग मांगूंगा। उनने तब मेरा सपोर्ट किया है जब सबने छोड़ दिया था। इस इलेक्शन में जब एक सैलाब आ गया था, और सैलाब सिर्फ लोगों का सैलाब नहीं था, वो और भी सैलाब था, लेकिन उस सैलाब मतलब जो काम किया होगा उन्होंने हंदवारा में भी अंडर द टेबल, उसके बावजूद इतनी बड़ी लीड दी। मैं कहाँ से वो अल्फाज लाऊं कि मैं उनका शुक्रगुजार, मैं उनकी शुक्रगुजारी कैसे एक्सप्रेस करूं? तो मेरे जिस्म का हिस्सा है। जब भी मैं उनकी बात करता हूं तो मेरी आंखें जो है ना उनमें आंसू आ जाते हैं। मैं कहता हूं क्या ये हो सकता है कि एक इंसान जिसे आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, इतने हजारों लोग इतनी मोहब्बत करें? और खुदा की कसम मैं अपनी पूरी जिंदगी जो है इनका एहसान कभी भुला नहीं पाऊंगा, कभी नहीं भुला पाऊंगा। इनने मेरी इज्जत रखी, इनने मेरे वालिद मोहतरम का जो सियासी जो उनका लेगेसी है, विरासत है, उसको बचाया है परसों। तो मुझे इन पर पूरा भरोसा है। मुझे तो जाना भी नहीं पड़ता है कहीं। ये तो खुद बोलते हैं कि मुंह दिखाने आओ, वोट तो फिर भी देंगे। ये इतना प्यार करते हैं। ऐसा इलेक्टोरेट मुझे नहीं लगता है किसी जगह होगा। इस टाइप का लाओ, इस टाइप का ये मुझे नहीं लगता है। इट इज यूनिक। मुझे भी मालूम है कि अगली में भी कितनी देर तक रहेगा, लेकिन ये लाडलापन मैंने मेरे वालिद से भी नहीं देखा है जो मैं इनसे देखता हूँ। हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी जब हम बात कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में पहले भी यहाँ पे जिस तरह से था चल ही रहा था, और अभी आपने जैसे कहा खुद भी कि मेडिकल कॉलेज और बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो सर्व करेंगे डेफिनेटली। उसके अलावा यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या आपको लग रहा है कि वो कुछ करने की जरूरत है कि हंदवारा जो है उसको और अपग्रेड किया जा सके? देखिए, आई विल टेल यू समथिंग। जैसे अब मेडिकल कॉलेज का है, अब देखिए यहाँ फितनेबाज बहुत है, तो शोर किया कि भाई ये हंदवारा ले गया, हंदवारा ले गया। जो हंदवारा के बगैर जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ की जो स्पेशली एनसी की लीडरशिप है उनने बोलना शुरू कर दिया। फिर जो हमारे ये पीडीपी के भी ये जो छोटे मोटे हैं ये भी बोलने लगे, हमारा जो हरीफ है वो भी बोलने लगा। तो दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि हंदवारा क्यों? हंदवारा इसलिए कि वहाँ हॉस्पिटल था, नहीं था पहले, 330 के 40 बेड था, हमने उसके लिए फंड्स लाए, 200 बेड किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी था, तो इसलिए वही हो सकता था, वहां नहीं बन सकता। ये आप कानून देख लें। लेकिन एक चीज है, हमारे तो जम्मू कश्मीर का हर हिस्सा सेम है, लेकिन जब कोई अब रीजनल बात करता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि भाई वहां क्यों नहीं और यहाँ क्यों नहीं। बारामूला में जब एनसी और कांग्रेस की हुकूमत थी, लास्ट के मौके पर उन्होंने बारामूला में मेडिकल कॉलेज दिया, अनंतनाग में दिया, डोडा में दिया। तो ये जो हमारे एनसी के भाई लोग हैं इनको गुस्सा नहीं आया। आज तक एक बयान नहीं दिया कि भाई वहां क्यों दिया और यहाँ क्यों नहीं दिया। बिल्कुल जब बारामूला में दिया था तो इसका मतलब अब कुपवारा में नहीं आ सकता है, डिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि आपका जो नजदीकी हॉस्पिटल था हंदवारा था वो 28 किलोमीटर दूर था, उसमें तो 2 देते नहीं आपको। तो इनने किसी गुस्से का इजहार नहीं किया। लेकिन अफसोस जब हमने पांव पकड़कर कुछ करके मेडिकल कॉलेज हंदवारा लाया तो इन्होंने उसका एक इशू बना दिया। अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोगों को समझाएं कि ये किसकी साइड है, कि बाहर आया तो गुस्सा नहीं और आपको इग्नोर किया फॉर ऑल टाइम्स टू कम, तो सारे रूल्स को रिलैक्स करके आपको हंदवारा दे दिया तो आपको गुस्सा आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि गुस्सा किस बात का। मैंने बचपन से देखा हूं, जब से मेरे फादर थे, कैसे यहां से गांव से लाचार लोग अपने पेशेंट्स को लेकर वहां आते थे। तब फोन भी नहीं होते थे, तो लोन साहब इनको चिट्ठी लिख के देते थे डॉक्टर को। तो खुदा की कसम 10 में से 7 शाम को वापस आते थे। आज तो लोग मुझसे आए थे, फिर मेरे फादर उनके साथ जाते थे दूसरे दिन। मैंने लाचारी देखी।
کے دادا محترم نے آپ کے رشتے دار تھے، وہ بھی جب وہاں تھے، مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، تو پہلے 2 بار ان کو بھی ڈاکٹر نہیں ملے، تو تب میں دوسری یا تیسری میں پڑھتا تھا۔ وہ چیز میرے دماغ میں ایسے جمی ہوئی تھی کہ بس یہ غریب کو وہاں نہ جانا پڑے، اور سب سے بڑی عبادت جو میں نے زندگی میں کی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے۔ اور یہ کہاں سے یہ لوگ کیسے یہ بول سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم نے سولر دیا، ہم نے بولا ہر گھر سولر جائے گا، ہمیں کیا کس نے ووٹ دیا؟ ہندوستان کے کسی اسٹیٹ میں کسی جگہ اگر ہر گھر سولر دیا ہو، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ہماری حریفوں نے بولا مرکز دیتا ہے، منسٹری اچانک گری، اس کے بعد تو مرکز نے ایک سولر نہیں بھیجا۔ اگر مرکز دے رہا ہوتا تو اس کے بعد بھی بھیج دیتا۔ ہم نے بنگس روڈ بنایا، اس پر تنقید۔ اچھا مزے کی بات ہے، جو ہندوارہ کے ہمارے کینڈیڈیٹ صاحب ہیں، وہاں سے کپارا والے بولے ہندوارہ کیوں، وہ تو بولے تو خود آیا، اس نے کہاں لایا؟ سو دے آر اے بنڈل آف کنٹراڈکشنز۔ انفارچونیٹلی اس پارٹی کا تھوڑا ہے، جھوٹ کا تھوڑا بہت جو ہے، چھوٹا موٹا سب بولتے ہیں، یہ چھوٹا موٹا سچ بولتے ہیں، باقی یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ فرق ان کا اتنا ہے، جیسے آپ ہوئے یا کوئی اور ہوا ہے، ہم چھوٹا موٹا کبھی جھوٹ بولتے ہیں، 90% سچ۔ ان کا الٹا ہے، چھوٹا موٹا سچ بول دیا، باقی جھوٹ ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم نے پھر بنگس روڈ بنایا، یہ ایک کوریڈور تھا، ایک یہ ہے کہ پورا جو ہمارا ٹورسٹ سرکٹ ہوگا یہ کلین نیا خوبصورت ہوگا۔ جو ہمارے ٹاؤنز ہیں کسی جگہ گندے ہیں، کسی جگہ ٹریفک جیمز ہیں، گائے آ رہی ہے بیچ میں، یہاں سے گندا سا نالا، نو، ایک ٹاپ کوالٹی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جو پورے ارد گرد جائے، جنگلوں کے بیچ میں خوبصورت پلیٹوز، ایک الگ ہی دنیا۔ وہ ہمارا خواب ہے کہ یورپ بنا دیں گے اس کو۔ ان کا نہیں یہاں سے سڑک کیوں لی، یہاں سے کیوں لی؟ I'll be very honest with you، میں ہاتھ جوڑ کر بولتا ہوں کہ یہ نہ لگے اللہ معاف کرے کہ میں کوئی ایروگنٹ ہوں، لیکن جو میرا یہ سوچ ہے، جس یورپ کا حصہ میں اس کو بنانا چاہتا ہوں، جو میرا خواب ہے، I think اس کو اپریشیٹ کرنے میں ان کو بہت ٹائم لگے گا۔ They cannot understand what I am making۔ اب ایک بلڈنگ تھی، وہ ہم نے گرائی، اپنا میڈیکل، یہ کیوں گرائی؟ ارے بھائی صاحب 7 مالہ بڑی یا 6 مالہ بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، تو پرانا جو 2 3 فلور کے آپ نے بنائے وہ تو گریں گے ہی، اور پی ڈبلیو ڈی کا اس میں یہ ہے کہ خود بھی گر سکتی ہے، اس پر بھی ایشو۔ سو وی ہیو میڈ ان 2.5 years تقریباً آپ ایڈ کریے کہ جو 18 سال میں ایکسٹرا فنڈز لائے ہیں ایم ایل ایز نے، اور ہم نے جو 2.5 سال میں لائے، اب پلیز پین اور کاغذ اٹھائیے اور دیکھیے۔ اور خدا کی قسم یہ ہمارا عزم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی تو ہم فلڈ لائیں گے فنڈز کا، اور کوشش کریں گے کہ جو ایک میرا ڈریم ہے کہ یہاں کا بچہ اپنی مرضی سے باہر روزگار کمانے جائے تو اس کی مرضی، لیکن مجبوری سے نہ جائے۔ یہاں ایسے وسائل ہونے چاہیے کہ وہ نہیں کمائے۔ جیسے ہارٹیکلچر کا میرا ہے کہ 1 لاکھ 3.5 لاکھ کنال جو ہے نیا ہائی ٹیک ہارٹیکلچر کے انڈر، اور اس میں یہی نہیں ہے ہم صرف سیب کے پیچھے لگے، آپ کے چیریز ہیں، آپ کا والنٹ ہے، وہ بھی ہائی ڈینسٹی میں، مطلب جو لیٹسٹ ہے جس کا ییلڈ آئی ہوپ پر ہیکٹیئر، پھر آپ کا پیچز ہیں، بہت سارا جو ہے وہ آ سکتا ہے یہاں بھی ابھی۔ پھر ایرومیٹک پلانٹس ہے جو ہم نے بایو ٹیکنالوجی میں بنایا، پارک میں بنایا۔ اچھا اس کی بھی مزے کی بات ہے بایو ٹیکنالوجی پارک کی، تو جب ہم نے کیا تو بولا یہ کچھ نام ہے ان کا جو یوگا سکھاتے ہیں، پتانجلی، بولا یہ پتانجلی پارک۔ تو ہم نے اپنے ورکرز کو بولا یار پتانجلی نہیں ہے بھائی صاحب، یہ ایرومیٹک ہے، اس میں اسمیل یا میڈیسنل وہ والے پلانٹ نکلتے ہیں، اور یہ انگریزی جو ہیں میڈیسنز ان میں کام آتے ہیں، اور ایروما تو پھر وہ تو جو پرفیوم لیونڈر ہے پوری دنیا میں جاتا ہے، تو اس کا پتنجلی سے کیا لینا دینا نہیں۔ تو اب یہ زیادہ اصرار کرنے لگی تو پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے یہ جو پتنجلی پارک جس کو یہ ہمارے نیشنل کانفرنس کے لوگ بول رہے ہیں، یہ 2008 اور 14 کے بیچ میں عمر عبداللہ صاحب کے ٹائم میں آیا بڑگام۔ تو لیکن ایز یوزول وہ حالانکہ ایک چیز مجھے رام وشوکرما صاحب تھے ان کے جو IIM کے جو ہیڈ تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ عمر صاحب واز ویری کین اباؤٹ دس پارک، پر شاید مصروف ہوتے تو یہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کو ہم نے ریوائیو کیا اسی پروجیکٹ کو،
ریوائیو کیا, انہانس کیے فنڈز بہت زیادہ. پر وہاں جو ہے ایئرپورٹ اتھارٹی نے آبجیکٹ کیا کہ آپ کی ہائٹ بہت زیادہ ہے, اس ایریا میں آپ نہیں بنا سکتے ہو. تو پھر لیپس ہو رہے تھے. تو عمران انصاری صاحب تھے, وہ ہمارے اسپورٹس منسٹر تھے, انہوں نے ہمیں زمین دی اور ہم نے اس کو ادھر شفٹ کیا. تو مطلب جب تک یہ وہاں بڑگام میں تھا تو یہ بہت اچھا تھا. جب ہم نے اس کو ہندوارہ لایا تو یہ پتنجلی بن گیا. So these things are negative. I would not want to go into them, but these things are negative, inherently negative. So, but we have done a good thing. I am very satisfied. But there are so many things جو نہیں کیے گئے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرنے رہ گئے اور جو انشاءاللہ ہوں گے. جیسے ٹرانسفارمرز ہیں. آپ پین اور کاغذ دکھائیے, جتنا 47 سے 2014 دسمبر تک ٹرانسفارمرز تھے, شاید ہم نے اتنے ان 2.5 سال میں اور دے دی. There was a revolution literally in terms of transformers. اور کبھی ہم نے کسی گاؤں والے کو نہیں بلایا کہ صاحب آپ آؤ اور ریکویسٹ کرو صاحب کو کہ وہ تو پھر وہ دیں گے, جو ٹپیکل ہوتا ہے. پتہ یہ صاحب جو ٹرانسفارمر, وہ ہم نے کسی پتہ بھی نہیں ہے مجھے کہاں گئے. ہمارا بڑا ڈیسینٹرلائز تھا. میرا حلقہ کمیٹی ایم ایل اے تھی, میرا بلاک کمیٹی ایم ایل اے تھی, اور میرا سب ایم ایل اے تھے. میں بھی ایک ایم ایل اے تھا, مگر میں نے اپنی طاقت, میں ایم ایل اے تھا سری نگر میں, یہاں نہیں. یہاں میری ٹیم جو تھی وہ تھے, ان سے کوئی غلطی ہو گئی اور انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے, بہت سارے اچھے کام بھی کیے. ہم روڈ نیٹ ورک بہت بنا پائے. تو تب پینے کے پانی کی کم سکیمز تھی, اب بہت زیادہ آئی تھی. تو اور جو ایریگیشن کی باقی چیزوں کی, اس میں شاید کم تھرسٹ تھا, تب سکیمز نہیں تھی. ابھی بہت اچھی سکیمز آئی ہیں. بٹ وی ور ایبل ٹو ڈو اے گڈ جاب. اور اس میں ٹاؤن کے لیے ہم نے دیکھیے, یہاں ٹاؤن میں وہ بنکر تھا, بڑا ڈارک تھا, اس کو ہٹانا مشکل نہیں تھا, ناممکن تھا. اس میں سیکورٹی فورسز ہم نے کیا, گئے جا کے بلڈوزر کر دیا اس کو. بہت شور اٹھا, میں جانتا ہوں. بہت ساری سیاسی مار تو مجھے اس بنکر کے بدلے میں ابھی تک پڑ رہی کہ بنکر کیسے ہٹایا تو نے. اب کس کو کیا بولتے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ کو بھی پتا ہے بنکر وہ جو بڑا تھا, اور اس کی جگہ کتنا خوبصورت ایک جو ہے وہاں وہ فاؤنٹین ڈال دیا. یہ چھوٹی سی بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, بٹ ایک وہ ڈارکنس ہو گئی تھی اس پورے. یہاں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, 30-40 سال سے یہ کوشش کر رہے تھے. یہ یہاں ہندوارہ ہائر سیکنڈری, لیڈیز ہائر سیکنڈری اسکول کے سامنے ویٹرنری کا آفس تھا, اور اچھا نہیں لگتا, ہماری بیٹیاں وہاں پڑھتی تھیں. تو یہ یہاں ریپروڈکشن کے لیے دے وڈ یوز اے بول اینڈ واٹ ایور, تو اچھا نہیں لگتا تھا. 40 سال سے کوشش کر رہے تھے ہٹانے کی. کتنے سال سے؟ 40 سال سے. ہم گئے, اٹھا کر باہر کر دیا, خلاص ختم. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. ہم نے ان کو بولا, اسے بولا جاتے ہو نہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ تو چرائی پر ہے. ہم نے بولا 2 دن دیتے ہیں ریموو کرنے کی. انہوں نے نہیں کیا, ہم گھس گئے اور دے دیا. ایٹ ٹائمز وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ, وی ڈیڈ اٹ. چھوٹی بات ہے, کچھ نہیں ہے, 2 کنال دیا, پر وہ جو مینس تھا ہماری بیٹیوں کے لیے وہ ختم ہو گیا. 40 years. In fact, the first time, I think it was my father who wanted to do it. تو اس کے بعد وہ انہیں کرنا سیکھی تھا. تو تب سے آج تک کوشش کر رہے تھے. کوشش اب کر سکتے ہیں. It is the will power to do it, کہ میں نے کرنا ہے, کسی بھی حالت میں کرنا ہے. تو مطلب وہ زیل ہمارے پاس ہے, پیشن ہے to work from smallest things. اگر ہم if we think about a macro level medical college, we also think about کہ 200 کا 1000 ہونا چاہیے. تو وہ بھی ہمارے ذہن. میں آپ سے آخری سوال یہ جاننا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ابھی کپواڑہ ڈسٹرکٹ جو ہے 6 سیٹس ہیں یہاں پہ. اس وقت پیپلز کانفرنس یا سجاد غنی لون صاحب, خود آپ کو کیا لگ رہا ہے ذہن میں کہ کیا وہ جو آپ ذہن میں ہمیشہ لے کے چلتے ہیں کہ میں کپواڑہ کا ہوں, کپواڑہ میرا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار وہ موقع ہے کہ پیپلز کانفرنس جو ہے ان کو اب 6 کی 6 سیٹوں پہ کپواڑہ جو ہے وہ اون کر رہی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں, مقابلے میں تو ہم ہی ہیں ہر جگہ 6 کی 6 پر. ان دا سینس کہ جیسے ایک پارٹی تو ہے ہی نہیں لنگیٹ میں, ہم نے فارم ہی نہیں بھرا ہوا. باقی تو زیادہ مجھے لگتا ہے ان کا ہمارا ہی مقابلہ ہے. والے بھی میرے بھائی ہیں, میں ان کا بھائی ہوں. شاید تھوڑی سی مجھے دل کو ٹھیس پہنچی ہے, فیلنگس نہیں ہے. جیسا ہوا ویسا, جو انہوں نے اچھا سمجھا. ان کو لگا شاید میں ان کا لیڈر بننے کے قابل نہیں, تو انہوں نے مجھے ووٹ کم دیے. لیکن مجھے لگتا ہے میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. تو اب میں
بھی ایک موقع میں نے بولا میں اپنی طرف سے پھر ایک بار جاؤں ان کے پاس ہاتھ پھیلا کر کہ آپ ایک بار میرے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے ووٹ ڈالیں، ایک بار ان بچوں کا مستقبل میرے ہاتھ میں دیں، پھر دیکھیں آپ کو میرے پر فخر ہوگا یا نہیں، میں پھر جاؤں گا، اب ان کی مرضی ہے وہ میرے ساتھ کیا کرے۔ لیکن ہر ووٹر کو میں کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کرے اور اپنے دل سے پوچھے کہ آپ میرے سے زیادتی نہیں ہوئی، کب میں یہاں نہیں ہوتا ہوں، کب میں آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہوں، کب میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے نہیں۔ باقی کوئی جھوٹ بولتے میں جناب وہاں گیا وہ مجھے ملے نہیں، 24 گھنٹہ کھلا ہوتا ہے۔ میرے والدہ محترم کے ٹائم سے انہوں نے اپنی ساری زندگی یہاں لگا دی، ان کو بھی شاید جس محبت کی تمنا تھی وہ نہ ملی یہاں سے۔ ان کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور پھر ٹوٹی سڑکوں کو دیکھنا ہے، اپنے بچوں کی طرف دیکھنا ہے، بے روزگاری کو دیکھنا ہے اور پھر طے کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم نے مدثر کو لایا، اپنا بچہ ہے، میں نے مینٹورنگ بھی کی ہے اس کی، لولاب کانسٹیٹوینسی۔ میرے پاس ایک لولاب کا بندہ آیا تو شاید لال والوں کا تھا، این سی والوں کا، بولا یہ کچھ مشورہ اسے کر۔ میں نے اس کو بولا یار آئی آئی ٹی این ہے، آئی آئی ٹی سے پڑھا ہے اور بہت سٹرگل کی ہے، فادر ملیٹنسی میں تھا، آپ کو پتا ہے تب سیکورٹی فورسز کیا کرتے تھے، اس جدوجہد سے نکلا ہوا ہے اور اس کو کوئی پرانا ٹریس نہیں ہے، نیشنلسٹ ہے۔ پھر آئی آئی ٹی کیا ہے، ایک بچہ آپ یتیم ہی مان لیں، ماں بیچاری تو کوئی she's not working anywhere، تو لٹرلی مطلب یتیم کی حالت میں پڑھ کر، غربت کی حالت میں، غریبی سے پڑھ کر پھر پروفیسر بنا، اور کیا چاہیے؟ نہ یہ ایجن کرا ہے، کچھ یہ ایشو نہیں کرا۔ تو میں نے اس کو ہاتھ پکڑا، میں نے بولا تشی قرآن میں ون کا پوز تو نہ بونا پوز نچکے جا بائچ مشترے خرسا مش بوڑیو کچھ میں چھپا رہا تو کہیں بھی مش تشی تم زندگی مارن چشکا ایسا سو گیس بن یوت اکثر بسو کن کیسر سو بسو پڑھائی مز دون مدثر سو مزیل چینز بچن خطر مدثر اصل رول ماڈل چون الگ خطر گیا تو میں ایشین جالا پالیٹکس مز کی بٹ یہی چلتا ہے، یہی ریالٹی ہے۔ اپنے بچے کے لیے جو رول ماڈل ہے وہی دوسرے کے بچوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، وہی علاقے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ یہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ یوز تو کن لوگ سوئی سیاست دیٹ از ناٹ، میرے حساب سے وہ غلط ہے۔ باقی اگر ان کو لگتا ہے میرے بھائیوں کو کہیں کہ میرے میں کیپیسٹی ہے ان کو ریپرزینٹ کرنے کی تو وہ آئیں ووٹ دیں۔ باقی ایموشنز پر میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگوں نے بولا کہ یہ ایموشنل ہو گئے، لیڈیز ایموشنل ہو گئی، مجھے ہرٹ ہوتا ہے۔ اگر ان کو طرف فیئر ٹو دیئر اون چلو، وہ اپنے بچوں کا سوچیں، یہ میری ایک اپیل ہے اور کچھ نہیں۔ فیضان صاحب کو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، تھینک یو سو مچ، وش یو آل دی بیسٹ، تھینک یو سو مچ۔